بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا. وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ سابق دور حکومت کی پالیسیاں جاری رکھیں گے. لو جی مر گئی جے عوام تے حالات بہت مزید برے ہونے والے آگے جے. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہیں طارق جمال صاحب. جی طارق جمال صاحب، عوام تے پہلے ہی مری پئی جے. انہاں نوں تے امیداں سی کہ شاید نگران حکومت آئے گی، کوئی تھوڑا بہت ریلیف ملے گا. اس حوالے نال تسی کی کہنا چاہتے ہو؟ یہ تو کوئی مجھے حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ نگران وزیر اعظم نے آتے ہی جو پیٹرول بم پھینکا تھا وہ عملی مظاہرہ کیا تھا کہ سابق حکومتوں کی پالیسیاں جاری رہیں گی. مثلاً 1 اگست کو اسحاق ڈار صاحب نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں. اب انہوں نے 16 اگست کو آتے ہی، ابھی اس وقت تو کابینہ ان کی پوری نہیں ہوئی تھی، صرف نگران وزیر اعظم صاحب نے حلف لیا تھا، تو انہوں نے تیل کی قیمتیں اس قدر بڑھائیں کہ وہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور لوگوں کو روتے ہم نے دیکھا ہے. تو وہ تو یہ عملی مظاہرہ کر چکے ہیں. اب انہوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے، یعنی سونے پہ سہاگا. پہلے انہوں نے کہا تھا، پہلے عمل کیا، لوگوں نے کہا پتہ نہیں یار آگے جا کے صحیح ہو جائے سسٹم. اب انہوں نے تسلیم ہی کر لیا، بھی امیدیں ہی ختم. اس کا مطلب طارق جمال صاحب 5 روپیے تے 4 پیسے پھر بجلی دی قیمت اضافہ ہو رہا ہے. جی طارق جمال صاحب، اور بتائیں یہ کیا بنے گا اس غریب عوام کا، لاچار عوام کا، جس میں دن بدن آپ بنوں میں دیکھیں، آپ مختلف علاقوں میں دیکھیں، باپ اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں، باپ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور خود بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ اتنا مزید بوجھ اگر عوام پہ ڈالا جائے گا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان دے کر جو ایک خالی امید ہوتی نا انسان کے پاس، آپ یہ سمجھے وہ بھی ختم کر دی ہے. اب انہوں نے کہا جی سابق حکومت کی پالیسیاں جاری رکھیں گے. اب سابق حکومت کیا دودھ کی نہریں پا کر گئی ہے جو اس کو جاری رکھیں گے؟ سابق حکومت کیا دے کر گئی ہے؟ وہی جاری رکھیں گے. یعنی ڈالر کی قیمت زیادہ ہوتی رہے گی، روپے کی قیمت کم ہوتی رہے گی، پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوتی رہے گی، مہنگائی کے جو پرسنٹیج ہے اس میں خوفناک اضافہ ہوتا رہے گا، بجلی مہنگی ہوتی رہے گی، آٹا چینی نہیں ملے گی، لوگ خودکشیاں کریں گے. تو یہ تسلسل جاری رکھنا ہے تو پھر عوام کدھر جائے گی؟ یہ تو عوام، آپ یہ سمجھیں یہ ثابت ہو گیا ہے. ویسے تو پتہ ہی ہے سب کو، ہر آنے والا دن پاکستان کے عوام پر تنگ ہوتا جا رہا ہے. یعنی پہلا دن دوسرا اس سے خراب، تیسرا اس سے خراب. حالات بہت برے ہیں. عوام کا دیوالیہ، میں بار بار کہتا ہوں کہ عوام کا دیوالیہ ہو چکا ہے. طارق جمال صاحب، ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے، جو یہ باتیں کرتے رہتے تھے سول نافرمانی والی، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے اربوں کے بجلی کے بل ساڑھ دیے. فیصل آباد میں بھی احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. اگر تمام ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا کرے گی؟ یہ تو بل جلانا یہ ایک احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا. لوگ بہت تنگ ہیں. بجلی کے بل واقعی بہت زیادہ آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھروں میں جہاں کوئی بھاری مشینری نہیں ہے، جہاں کوئی اے سی نہیں ہے، عام سے چھوٹے سے کار 1-2 کمروں والے جس میں 1-2 پنکھے ہیں، 20-20 ہزار بل آ رہا ہے. اب مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا اس کی 15,000 تنخواہ ہے اور اس کو 21,000 بل آ گیا ہے. اب دیکھیں، اب بتائیں وہ کھانا بھی کھائے گا، بچے بھی پالے گا، بجلی کا بل دے گا نہیں دے گا، وہ کہاں سے دے گا؟ وہ تو پورا دے ہی نہیں سکتا پوری تنخواہ سے. تو یہ تو صورتحال واقعی بہت گمبھیر ہے اور آنے والا دور جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اب روٹی کے چکر سے لوگ باہر نہیں آ رہے.
طارق جمال صاحب ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہی ہمیں گائیڈ کریں. ملک کی سپریم کورٹ، عدالتیں جو ہیں وہ پارٹیوں کی وفاداریوں میں لگے ہوئے ہیں. عوام کے لیے کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہو رہا. عوام کے ریلیف کے لیے کہیں سے کوئی ایسی صدا نہیں آ رہی کہ جس سے شاید عوام کو تھوڑا سا آکسیجن مل سکے. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس وقت؟ نہیں، عوام کو آکسیجن کیا ملنی ہے؟ جب آپ معاشی شکنجے میں پھنس جائیں تو آپ کا دماغ ہی کام نہیں کرتا. اسٹوڈنٹس جو ہیں اچھے اچھے نمبر لینے والے، وہ ان کے دماغ کام نہیں کرتے. وہ کدھر جائیں گے؟ گھر کے سربراہ کیا کریں گے؟ خودکشیاں کریں گے جب ان کے بچوں کو کھانا نہیں ملے گا، وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو لوگ تو بہت پریشان ہیں. اصل میں یہ لانگ ٹرم معاشی پالیسیاں ہوتی ہیں جو معیشت کو مضبوط کرتی ہیں. اب معیشت تو ہے ہی کوئی نہیں، تو کارکردگی بھی کوئی نہیں. طارق جمال صاحب یہ عوام کے پاس جو پیسہ تھا بھٹا صاحب، وہ ٹیکسوں کی مد میں، مہنگائی کی مد میں تقریباً نکال لیا گیا ان کی جیبوں سے. یہ دیکھیں نا، یا تو کوئی فارن انویسٹر ہوں یا جو انڈسٹریل لوگ ہوں، ان کو تو بندہ کہہ سکتا ہے. یہ تو ساری کابینہ اور جو یہ اول درجے کی کلاس ہے وہ رہ جائے گی، اور یہ 80% جو 85% ہے اس عوام کا کیا بنے گا؟ یہ ظاہر ہے وہ حالات خراب ہی ہیں، اسی لیے کرائم کی ریشو بھی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں لاہور شہر جیسے صوبائی دارالحکومت میں آئے دن سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ لوگ روزگار نہیں ہے، حالات سے تنگ ہیں، جرائم کی طرف چل پڑتے ہیں. ہر طرف ایک بے چینی کی کیفیت ہے. جی ناظرین، یہاں پہ تو شہر اقتدار میں اپنے اقتدار کی باتیں ہو رہی ہیں. کسی کو پابندی سلاسل کرنے کی باتیں، کسی کو چھڑانے کی باتیں، لیکن جو عوام ہے وہ اس وقت جس حالات میں وقت گزار رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی اب الفاظ نہیں بچے. جو معاشی پالیسیاں بتانے والے تھے، جو معیشت کو ٹھیک کرنے والے تھے، وہ تو چلے گئے، اور اب جو نئے آئے ہیں ان کے حوالے سے تو مزید یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی عوام کا بچا کچا خون اور سانسیں جو ہیں وہ بند کر دیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل، اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا.